اب میں بلا تاخیر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ہم سب کے ہمارے مربی اور مشفق استاذ گرامی صدر مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ کلمات ہم سامعین کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ محترم جناب صدر اجلاس فضیلت الشیخ نظام الدین مدنی حفظہ اللہ، جامعہ سلفیہ مفتاح العلوم بیریا کمال سپول کے ذمہ داران، اساتذہ گرامی قدر، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور عزیز طلباء، بڑے اختصار کے ساتھ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے قرآن و سنت اور منہج سلف کے فہم کے مطابق کچھ باتیں رکھنے اور ہمارے مستقبل کے معمار ہمارے طلباء سے ان باتوں پر غور و تدبر کرنے کی امید رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنے کی اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ یہ مدارس اسلامیہ دین اسلام کے تحفظ اور دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ طلباء جو مختلف علاقوں سے آ کر کے مدارس اسلامیہ میں تعلیم کے حصول کے لیے اپنی زندگی قربان کرتے ہیں، یہ طلباء اگر اپنے مقصد حقیقی کو سمجھ لیں، اپنے مقام کو سمجھ لیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ رب کائنات نے ان کو کن بنیادوں پر شرعی علوم کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو یہ طلباء صرف ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مستقبل ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے دو صفات کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں امامت کا اور دنیا کی قیادت کا رب کائنات جو کام لیتا ہے، وہ قیادت انہی دونوں صفت سے متصف لوگوں کے لیے خاص کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جن دو صفات کا تذکرہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے طلباء عزیز اپنے اندر وہ دو خوبیاں پیدا کریں۔ یہ مدارس اسلامیہ اگر ان طلباء کو علمی بنیادوں پر ان دو صفات سے متصف نہ کر سکیں اور یہاں پر صحابہ کرام کے فہم اور منہج سلف کی ترویج کا کام اساتذہ گرامی قدر کے ذریعے سے انجام نہ پا سکے، تو ایسی صورت میں مدارس اسلامیہ کے قیام کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ان میں سے ہم نے ایسے ائمہ پیدا کیے کہ جن ائمہ کی یہ خوبی تھی کہ وہ ہمارے اوامر پر چلتے تھے اور وہ صبر و تحمل سے کام لیتے تھے اور ہماری نشانیوں پر یقین حاصل کر لیتے تھے۔ تو صبر کر لینا اور یقین کے درجے کو پہنچ جانا
یہ دو بنیادی صفت ہیں جو ہمارے طلباء کو اختیار کرنی ہے۔ صبر و تحمل انسان کی زندگی کا مکمل خلاصہ ہے۔ آپ کو صلاۃ فجر میں نیند کو قربان کر کے صلاۃ فجر میں حاضری دینی ہے۔ آپ نے صبر و تحمل کیا تب جا کر کے آپ بستر کو چھوڑیں گے، نیند کو قربان کریں گے۔ سردی ہو یا گرمی ہو، برسات ہو یا کوئی سا بھی موسم ہو، آپ باوضو ہو کر کے رب کائنات کو یاد کریں گے۔ تو رب کائنات کی اطاعت پر صبر کرنا، اس نے جو کچھ حکم دے دیا ان چیزوں کو اختیار کرنا، اور اختیار کرنے میں جو مشکلات لاحق ہوتی ہیں ان مشکلات کو ہلکا سمجھ کر کے صبر و تحمل سے کام لینا، یہ اصل میں دنیا کی امامت کرنے والے کی بنیادی صفت ہے۔ اور ایسے ہی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، علم کے اس مقام پر آپ کو پہنچنا ہے کہ علمی بنیادوں میں دلائل اور نصوص شریعت کی بنیاد پر اور ان دلائل کو فہم سلف صالحین کی بنیاد پر سمجھنے اور ان کی کتابوں اور ان کے اقوال کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو ان مسائل پر پختہ یقین حاصل ہو جائے، آپ مکمل طریقے سے علم یقین کو پہنچ جائیں، شبہات کے شکار نہ رہیں۔ ایک عالم دین شبہات والی باتیں نہیں کرتا ہے کہ ایسا بھی کر لو ویسا بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ حق تو کوئی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے مد مقابل باطل ہوتا ہے، سچائی کوئی ایک چیز ہوتی ہے، اس کے مد مقابل کوئی کذب بیانی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ لہذا طلباء عزیز کو یقین کے اس مقام پر پہنچنا چاہیے، اور یقین کے مقام پر پہنچنے کے لیے میں طلباء سے ایک اپیل کروں گا، ایک گزارش کروں گا کہ آپ تخصص پیدا کریں۔ ہر طالب علم اپنی دلچسپی کے لحاظ سے شریعت اسلامیہ کی یا امہات کتب کی کوئی ایک کتاب، اس کا ایک متن منتخب کرے۔ جس طالب علم کو جس موضوع سے دلچسپی ہے اس موضوع کا انتخاب کرے، جس طالب علم کو جن روایتوں سے دلچسپی ہے ان روایتوں کا انتخاب کرے۔ اور بعض طلباء ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی ایک صحابی رسول کی شخصیت سے، اس کی سوانح سے، اس کی زندگی سے، اس کے فیصلوں سے اور اس کی تعلیمات سے ان کو دلچسپی ہے، تو وہ طالب علم اس صحابی رسول کو لازم پکڑے، اس کی روایتوں کو جمع کرے، روایتوں کی عربی زبان کے لحاظ سے ترکیب کرے، اسی سے وہ نحو صرف سیکھے، اسی سے عربی زبان میں پختگی حاصل کرے، اور اسی صحابی رسول کے بارے میں وہ باقاعدہ ڈائریاں تیار کر کے جو کچھ معلومات لائبریری میں ہے ان معلومات کو نوٹ کرتا چلا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں محنت کر کے صرف ایک صحابی رسول کے متخصص بن جائیں کہ اس صحابی رسول کے ساری کی ساری چیزیں آپ نے جمع کر لی، اس کی ساری روایتیں آپ کے علم میں ہیں، اور ایسے ہی وہ روایتیں نحوی اور صرفی ترکیب پر آپ نے حل کر لی، اس صحابی رسول کے کردار اور ان متون علمیہ یا ان حدیث کے بارے میں آپ اگر شرح و تفسیر ڈھونڈیں اور اس کو بھی نوٹ کرتے چلے جائیں تو یہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرنے اور یقین کے درجے پر پہنچنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو طلباء کے یہاں سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ طلباء اس طاق میں رہتے ہیں کہ کون سا مادے کا مدرس ہے جو آسانی کے ساتھ کتاب پڑھا دیتا ہے۔ طلباء اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ امتحان قریب آئے تو مدرس کی گھنٹیوں میں حاضری دو کہ ہو سکتا ہے کچھ اشارہ مل جائے کہ کون سا سوال امتحان میں آنے والا ہے۔ آسان پسندی یہ طلباء کے لیے زہر حلاحل ہے۔ آسان پسندی طلباء کے اندر جس دن آ گئی اس دن گویا انہوں نے صلاحیتوں کو قتل کر دیا۔ آپ مشکل پسند بنے، اور طلباء کی صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ نے کسی طریقے سے قربانی دے کر کے لا کر کے مدرسے میں داخل کیا، طالب علم کو 8 سال 10 سال تک ٹائم پاس کرنا ہے، موبائل فون سے کھلواڑ کرنا ہے،
پروگراموں میں بیٹھ کر کے دروس نہیں سننے بلکہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کرنی ہے تو معاف فرمائیں گے یہ چیز آپ کے مستقبل کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. آپ کو صرف کتابوں کا کیڑا بننا چاہیے. تو فرمایا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ دو صفتیں ہیں اس آیت کریمہ کے تناظر میں جو کسی کے اندر اگر پیدا ہوتی ہیں تو اس سے رب کائنات دنیا کی امامت و قیادت کا کام لیتا ہے. ایک یقین اور ایک صبر و تحمل. اور یہی دو علامتیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی فتوے میں فتاوی ابن تیمیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو فتنے ابھرتے ہیں چاہے وہ فتنے آپ کے مسلک کے اندر آپ کے منہج کے اندر شبہات پیدا کرے چاہے وہ فتنے آپ کی زندگی میں کسی انداز کا شبہ پیدا کر کے آپ کو راہ راست سے اور صراط مستقیم سے بھٹکا دیں یہ فتنے آپ کو دبوچ لیتے ہیں. ان فتنوں کے بڑھنے کا اور آپ کی زندگی میں داخل ہونے کا دو بنیادی سبب ہے. ایک سبب یہ ہے کہ آپ کے اندر یقین کی کمزوری پیدا ہو جائے یعنی علم کی کمزوری پیدا ہو جائے کیونکہ علماء جو مقابلہ کرتے ہیں وہ اسی علم کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان ایک عابد کو ایک جاہل کو بہکا دیتا ہے. اس عابد و جاہل کو بہکا کر کے دنیا کی رنگینیوں میں لے جا کر کے غائب کر دیتا ہے. لیکن ایک عالم کے پاس شیطان آنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے گوز مار کر کے بھاگتا ہے کیونکہ عالم کے پاس علم ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ شیطان کو اس دروازے سے گھسنے پر کون سے ڈنڈے سے مارنا ہے اس دروازے سے گھسنے پر اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ کون سی چیزوں میں شبہات پیدا کر رہا ہے تو کون سی بنیادوں پر ان شبہات کو کنارے کر کے علم یقین حاصل کرنا ہے. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے غلبے کے دو بنیادی اسباب ہیں. ایک تو یقین کی کمزوری یعنی علم کی کمزوری اور دوسرا سبب ہے صبر و تحمل کی کمزوری. آپ دیکھیں ہندوستان کے تناظر میں آپ پچھلے 5 سال 6 سال 10 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں جو جذباتی مسلمان ہیں جن کے اندر صبر و تحمل نہیں ہے چاہے NRC کا مسئلہ رہا ہو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ رہا ہو دین اسلام ہر چیز کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے لیکن لوگوں نے تعلیم چھوڑ دی خاندانوں کو چھوڑ کر کے سڑکوں پر نکل گئے راستے جام کر دیے اور ملک کے اثاثے کو نقصان پہنچایا بے چینی پیدا کی. یہ ساری کی ساری چیزیں صبر و تحمل کی کمی کے نتیجے میں ہے. وہ نوجوان جن کو اسکولوں کی زینت بننا چاہیے تھا وہ جیلوں میں پڑے ہیں کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے. تو صبر و تحمل ہوتا ہے تو انسان جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ رب العالمین پر اعتماد کر کے یہ سوچتا ہے کہ میرے اپنے کرتوتوں یا میری اپنی کمیوں کے نتیجے میں رب کائنات نے مجھ کو گرفتار کیا ہوگا تو مشکلات پر مزید صبر کیا جائے اور مزید رجوع کیا جائے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا جائے. تو بنیادی طور سے صبر و یقین یہ دو بنیادی صفتیں ہیں جن سے آپ کو متصف ہو کر کے زندگی گزارنی ہے. بہت ساری چیزیں اس خطاب کے لیے ہو سکتی ہیں. ہمارے طلبہ ہیں ملک کا مستقبل ہیں دنیا کا مستقبل ہیں دین اسلام کی سرفروشی اور دین اسلام کی مضبوطی کا یہ طلبہ ذریعہ ہیں. یہ طلبہ نکلیں گے تو کسی مسجد و محراب کی زینت بنیں گے. یہ طلبہ نکلیں گے تو کسی ادارے اور جامعہ کی تدریس کی زینت بنیں گے. یہ طلبہ نکلیں گے تو قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کی بنیاد پر نئی نسلوں کو سکھائیں گے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ان طلبہ کی ذمہ داریاں اور ان کا مستقبل بہت حساس ہے. ان طلبہ کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے. اس مجلس میں اس مدرسے میں یا دوسرے جامعات میں آپ کو جو داخلہ ملتا ہے یہ رب کائنات کا انتخاب ہے جو آپ کے لیے
اس نے علوم شریعت کے حصول کے وسائل مہیا کر دیے۔ کمرے میں بیٹھ کر کے، کلاس میں بیٹھ کر کے، مسجد میں بیٹھ کر کے فاضل علماء آپ کے سامنے درس و تدریس کرتے ہیں، صحیح بخاری پڑھاتے ہیں، صحیح مسلم پڑھاتے ہیں، کتب تفسیر پڑھاتے ہیں۔ یہ رب کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ان نعمتوں کی قدر و منزلت کو سمجھیے، نا شکر پن کا شکار نہ ہو جائیے۔ اور یہ نظام، یہ مسجد مدرسہ، یہ ہاسٹل، یہ ڈائننگ ہال، یہ کھانے پینے کا انتظام، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے لیے جو لوگ انتظام و انصرام کرتے ہیں، یہ لوگ انسان ہیں، ان سے کمیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، مدارس کے نظام میں وسائل کی کمزوری ہو سکتی ہے، مال و دولت کی کمزوری ہو سکتی ہے، چندہ کبھی کم ہو سکتا ہے۔ اس پر صبر و تحمل سے کام لیں اور علم کے میدان میں لگے رہیں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے طلبہ ہوں گے جن کو ان کے گھروں پر اس معیار کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہوگا جو یہاں مفت میں ان کو نصیب ہوتا ہے۔ آرام کے ساتھ وقت پر آپ کو کھانا ملتا ہے، وقت پر آپ سوتے ہیں، اس وجہ سے آپ شکر گزاری ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ رب العالمین، جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا رب کائنات کا شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے محسنین کا شکر گزار بنیں، ان کے احسان کو یاد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے راستے پر ان کی خدمت کریں، راستے پر جب وہ چلیں تو ان کے آگے پیچھے چل کے ان کی ضرورتوں کو پوچھیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ اساتذہ ہیں جو آپ کو، جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ الف کیسے لکھا جاتا ہے، با کیسے لکھا جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے آپ فراٹے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی عبارتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے تراجم کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ان اساتذہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنے جیسا، اپنے سگے بچوں جیسا بچہ سمجھ کر کے یہاں تعلیم دی ہے۔ لہذا شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں، صبر و یقین کی صفت سے متصف ہوں، اور ایسے ہی سب سے بنیادی طور سے اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ آپ مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں۔ کس چیز کے؟ اس چیز کے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ منہج سلف تھا، فہم سلف صالحین تھا، دین کی وہ تعبیر تھی جس تعبیر کے بارے میں رب کائنات نے اسی تعبیر کے نتیجے میں صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جس تعبیر کو پیش کرتے ہوئے رب کائنات نے واضح کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کو ان نداروں میں، ان مدارس میں اسی ایمان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، موجودہ دور میں جن فتنوں نے ہمارے طلبہ کو، ہمارے علماء کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے ذمہ داران کو، ہمارے قائدین کو، ہمارے رہنماؤں کو اور ہمارے خاندانوں کو جکڑ رکھا ہے، وہ فتنے در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فہم اور اس طریقے کی سب سے پہلے جڑیں کھودتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذوالخویسرہ کا وہ فتنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیش آیا، اس نے کہا میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ وہ ذوالخویسرہ کا فتنہ تھا جو خوارج کا رئیس تھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسی کی نسل سے ایسے افراد آنے والے ہیں جو بہت اچھا قرآن پڑھیں گے، لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کریں گے، لیکن یہ نمازیں اور یہ احکامات ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ یہ جہنم کے کتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر ہے۔ فرمایا یہ خوارج
جہنم کے کتے ہیں، یہ تیر یہ دین سے اسی طرح سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل کر کے شکار کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، پیچھے واپس نہیں آ پاتا، ویسے ہی یہ دین سے نکل جائیں گے، اپنے آپ کو مسلمان تصور کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایمان فساد کا شکار ہو چکا ہوگا۔ تو موجودہ دور کے جو خوارج ہیں، انہوں نے ہمارے علماء کو، ہمارے طلباء کو، ہماری ذاتوں کو، ہمارے خاندانوں کو دبوچ رکھا ہے۔ یہ موجودہ دور کے جدید خوارج جو اخوانیت اور سروریت سے متاثر ہیں، جو سید قطب کی اور معتزلہ کی اور اشاعرہ کی فکر کو، عقلانیت کی فکر کو ہمارے درمیان پیش کر کے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے ہم کو دین سے کھینچ کر کے صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کے مذہب اور اس کے مسلک پر لا کر کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے دور کا سب سے خطرناک چیلنج ہے۔ یہ اخوانی فکر کے لوگ، یہ سروری فکر کے لوگ، یہ دو بنیادوں پر اگر آپ ان کا جائزہ لیں، آج دن کے خطاب میں بھی میں نے اس کی جانب اشارہ کیا تھا کہ آپ کو دو چیزوں میں وفادار بننا ہے۔ آپ کی ایک وفاداری آپ کے منہج سے، آپ کی شریعت سے، آپ کے مسلک سے، قرآن و سنت کے سچے فہم سے آپ کی وفاداری کبھی کمزور نہیں پڑنی چاہیے، اور ایسے ہی آپ کو اپنے ملک کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں کبھی وفاداری سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اخوانی فکر سب سے پہلے نصوص شریعت کا انکار کر کے، اپنی عقلوں پر اس کو تول کر کے، صحابہ کرام کی تنقیص کر کے، احادیث رسول کا انکار کر کے، اور عقل کی بنیاد پر قرآن مجید کی تفسیر کو پیش کر کے سب سے پہلے بے وفائی یہ لوگ کرتے ہیں شریعت اسلامیہ کی بنیادوں کے ساتھ، اور یہ حکومت الہیہ کی بنیاد پر جو حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے دور کا حروریہ کا واقعہ تھا، لا حاکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، اس انداز کے جو نعرے بلند کیے گئے، جس میں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے جس جو حق پر مبنی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے باطل مراد لیا گیا ہے، غلط ارادہ کیا گیا ہے۔ تو یہ حروریہ کا جو فتنہ تھا، لا حاکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، اسی کے تناظر میں حکومت الہیہ کا دعویٰ کرنے والے یہ اخوانی اور سروری، اور ان کو ہندوستان میں کس نام سے جانا جاتا ہے آپ سب واقف ہیں، میں نام لے کر کے کوئی نیا شوشہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ اسی حکومت الہیہ کو نافذ کرنے کی بنیادوں پر جس سیاست اور ملکی بغاوت، ملک کے اندر بے چینی پیدا کرنے کی پالیسی اور حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے، مسلمانوں کی تکفیر کرنے، مسلم حکام کو اسلام سے خارج کرنے کی جو پالیسی اختیار کرتے ہیں، اس پالیسی کی بنیاد پر یہ دین کے ساتھ بے وفائی تو کرتے ہی ہیں، ساتھ میں یہ وطن کے ساتھ بھی بے وفائی کرتے ہیں، بغاوت اور بے چینی کے عناصر اختیار کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے طلباء کو منہج سلف صالحین پر چلتے ہوئے ایک جانب شریعت اسلامیہ سے وفاداری کرنی ہے اور دوسری جانب وطن سے وفاداری کرنی ہے، کیونکہ وطن کا کوئی آئین ایسا نہیں ہے جو ہماری شریعت سے ٹکراتا ہو، لہذا اس کو لے کر کے چلیں۔ بے چینی ہو تو ڈائیلاگ کا راستہ کھلا ہے، بات چیت کی جائے، ذمہ داران سے مل کر کے ملاقات کر کے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو میمورنڈم پیش کیا جائے، پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو عدالت کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جائے۔ بے شمار وسائل اور طریقے ملکی آئین کی روشنی میں ہمارے سامنے پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اخوانی فکر رکھنے والے وطن کے خلاف بھی بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو دھرنوں کے لیے، مظاہروں کے لیے یہ روڈوں پر کھینچتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں تو پیچھے سے رفو چکر ہو کر کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے طلباء یہ ملک کا اور دنیا کا مستقبل ہیں، ان کو بنیادی طور سے ان دونوں کی دونوں چیزوں میں وفاداری کر کے آگے بڑھنا ہے، بے وفائی کے عناصر سے احتیاط کرنا ہے، بچنا ہے،
اور دین کے بارے میں، منہج سلف کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ منہج سلف کی غیرت اور اس کے مطابق چلنا یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ رب کائنات ہم کو اس قیمتی سرمایے کی حفاظت کرنے اور اس کی غیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔